وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر نہ کریں، بس صرف گناہوں سے آپ پرہیز کریں۔ تہجد آپ وطر سے پہلے 2 یا 4 پڑھ سکتی ہیں۔ اصل چیز ہے کہ آپ سراپا طاعت بنے، فرما برداری بنے۔ پھر اس کے بعد اپنے شوہر کے لیے بھی دعا کیجیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اور ان سے کہیے کہ نکاح جو ہے یہ ایمان کی برکت سے منعقد ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ زوجین میں سے کسی کا ٹھیک ایمان نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا، اور نکاح کا بقا بھی ایمان پر مبنی ہے، موقوف ہے۔ جب تک 2 ایمان والوں کا ایمان قائم ہے، نکاح بھی قائم ہے۔ خدا نہ خواستہ زوجین میں سے کسی نے انکار کر دیا یا دین کے کسی محکم مستند امر کے ساتھ گستاخی کی، موکری کی، بے ادبی کی، تو فوراً وہ شخص اسلام کے دائرے سے باہر نکل آتا ہے اور نکاح اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے، شہادتین پڑھ لینی چاہیے، اس کے بعد تجدیدی نکاح اور نیا مہر مقرر ہوگا۔ اور بڑی تقریب کی اس صورت میں ضرورت نہیں ہے، بس اچھے صالح عادل 2 مردوں کی گواہی میں ایجاب و قبول ہو، نیا مہر۔ ویسے ایسی مہلکات سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے جس سے نکاح ٹوٹ جائے۔ حرام ہے، 1000 بار حرام ہے کوئی بھی کفر کا کام، کفر کی چیز، کفر کی بات، کفر کی حرکت، اس میں مذاق کرنا بھی آتا ہے، اور دینی شاعر کو حقیر جاننا یہ بھی موجب کفر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کسی کا کفر پسند کرنا بھی کفر ہے۔ کفر ہمیشہ مبغوض رہنا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان ہونے پر پچھتانا بھی کفر ہے۔ اسی وجہ سے بالکل شعور آتے ہی ہر اہل ایمان کو بقدر ضرورت اچھے صالح اساتذہ سے اور بچیاں اچھی صالح معلمات سے بقدر ضرورت علم دین سیکھیں۔ پھر سعادت سمجھ کر دینی امور پر پر چلنا چاہیے، ان کو انجام دینا چاہیے، اور جو منہیات ہیں، منع شدہ چیزیں ہیں، اور اسے بہت دور رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسن عبادت اور حسن اطاعت نصیب فرمائے۔